صحرا کے اس حصے میں جنون، ہنگامہ اور سنسنی کی ایک عجیب سی فضا طاری ہو چکی تھی۔ صحرائی قزاقوں کی بستی جبرین کا مغرور پروہت اپنا گھرونا کردار بے نقاب ہونے کے بعد اونٹ پر سوار ہو کر لہجہ بہ لہجہ جبرین سے دور صحرا کی بیکرا وسطوں میں روپوش ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اونٹ کے قدموں سے اڑنے والے غبار کے باعث اب اسے دیکھنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ سردار جوبا کے گونگے غلام کے سدھائے ہوئے کتے جہنمی بلاؤں کی طرح شور مچاتے اس ریتلے گرداب میں مانینی کا ناکام تعاقب کر رہے تھے۔ میرا اور سردار جوبا کا اونٹ اس قابل نہیں تھا کہ مانینی کو پکڑ سکے۔ گونگا تالیس ہم سے بہت پیچھے بے معنی آوازیں نکالتا پیدل ہی دوڑا چلا آ رہا تھا۔ آثار سے صاف ظاہر تھا کہ مانینی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اپنی پراسرار قوتوں کا طلسم ٹوٹنے کے بعد بھی وہ مکار بڈھا ہمیں ذکر دے گیا تھا۔ سردار جوبا نے مانینی کے شجرا کے بارے میں مغلظات بکتے ہوئے اپنے اونٹ کی نکیل کھینچ لی۔ میں نے بھی اس کی تقلید میں ایسا ہی کیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد نحوست کا دور شروع ہو جاتا ہے، سردار جوبا جھلائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا غلطیوں اور غلط فیصلوں کا وقت ہوتا ہے، اور میں نے کل اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ صبح کی روشنی میں مانینی کا مقدر طے کیا جائے گا، اور دیکھ لے کہ یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ مانینی مہلت پا کر فرار ہو چکا ہے۔ جبرین والے مانینی کے منتظر ہیں سردار، وہ اس کے لہو سے اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ میں نے دھیمی آواز میں مانینی کے اس ازلی حریف کو اکسایا۔ یہ بے رحم صحرا اسے نگل جائے گا، جوبا غصیلی آواز میں بولا۔ مانینی اب اپنی قوتوں سے محروم ہو چکا ہے، جبرین والے اب اس کے طلسم سے آزاد ہیں، وہ کبھی لوٹ کر ادھر نہ آئے گا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر جوبا نے اپنا اونٹ بستی کی طرف گھما لیا۔ مانینی کا اونٹ اب صحرا میں بہت دور جا چکا تھا۔ غبار کا طوفان دھدلا چکا تھا، اور مانینی کے تعاقب میں جانے والے کتوں کی خوخار غراہٹیں بھی معدوم ہو چکی تھیں۔ یہ توسیہ کی کہانی کیا تھی؟ بستی کی طرف واپس جاتے ہوئے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جوبا نے اپنا اونٹ میرے اونٹ کے برابر لاتے ہوئے چونک کر پوچھا، کیا وہ کہانی سچی ہے سردار؟ میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اس کا راز عام ہوتے ہی جبرین والے بپھر گئے۔ اگر مانینی کا مقدر ساتھ نہ دیتا تو وہ بڑی بے بسی کی موت مارا جاتا۔ راؤن کے لڑکوں کے تیور بہت خراب تھے، سردار جوبا کہہ رہا تھا۔ ہم دونوں کے اونٹ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے رہے۔ جبرین کی پراسرار بستی کے دھندلائے ہوئے آثار تیزی کے ساتھ نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ راہوار مشرق کے ظلمات کی چادر کو تار تار کرتا اب کافی بلندی تک ابھر آیا تھا۔ سورج کی کرنوں میں صحرا کی ناقابل بیان روایتی تمازت رچی ہوئی تھی، اور ہم دونوں کے بدن پسینوں میں ڈوب چلے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جوجو بستی قریب آتی جا رہی تھی۔ سردار جوبا پر عجیب سی بے چینی کی لہر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بشرے پر فکر و تشویش کی پرچھائیاں لرزہ نظر آ رہی تھی۔ جب ہم جبرین سے چند فرلانگ دور رہ گئے تو جوبا نے اپنے اونٹ کی نکیل پوری طاقت سے کھینچ لی، اور صحرائی جانور قد سے بلبلاتا اپنی پچھلی ٹانگوں پر اٹھتا چلا گیا۔ میں جوبا کی طرح سنگ دل نہیں تھا، اس لیے میرا اونٹ رفتار کی روانی میں کافی آگے تک بڑھتا چلا گیا، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اسے روک لیا۔ حسین، سردار نے اپنے اونٹ پر میرے قریب آتے ہوئے دور ہی سے پکارا۔ اب میں اپنی بستی والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سردار، یہ تیری ہی نہیں، سب کی بد نصیبی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ کہنے سے بات نہ بنے گی۔ وہ مکار زانی بوڑھا میرے پاس بستی والوں کی امانت تھا، اور میں اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ جبرین والوں کے ہاتھ میرا گریبان تھام لیں گے۔ بات تو رسوائی کی ہے، لیکن تالیس کہاں گیا؟ میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر چونکتے ہوئے اس گونگے اور وفادار غلام کے بارے میں دریافت کیا۔ میں اسے خوب جانتا ہوں، جوبا بولا۔ وہ مانینی کو زندہ یا مردہ لائے گا، ورنہ خود بھی صحرا میں بھٹک کر جان دے دے گا اور جبرین کا رخ نہیں کرے گا۔ مانینی کے ساتھ ہی تو اپنے ایک وفادار غلام سے بھی محروم ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں شیر دل تالیس کے لیے ہمدردی کا جذبہ محسوس کرتے ہوئے کہا، جب تک ان صحراؤں سے قافلے گزرتے رہیں گے جوبا کو غلاموں کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور چڑچڑے لہجے میں بولا، میں تجھ سے اس وقت اپنی پریشانی کی بات کر رہا ہوں، بستی میں جا کر مانینی کے بارے میں کوئی کہانی پھیلا دے۔ میں نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد اسے مشورہ دیا، جبرین والے جانتے ہیں کہ مانینی کو پراسرار قوتیں حاصل تھی، وہ کبھی تیری بات کو جھٹلا نہ سکیں گے۔
جوبا اپنے آدمی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ غرا کر بولا اور اس کے خوخار چہرے پر غصہ جھلکنے لگا۔ سچ بول کر تو اپنی عزت کھو بیٹھے گا سردار، میں اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا۔ مانینی کے فرار کی کہانی سے میں واقف ہوں اور تجھ سے اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تالیس تیرا رازداں تھا اور اب وہ صحرا میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ وہ لوٹ بھی آیا تو تیرے جھوٹ کا پردہ چاک نہ کر سکے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پورے جبرین میں تیرے سوا کوئی اس گونگے کی زبان نہیں سمجھتا۔ سردار جوبا نے غور سے میری جانب دیکھا، جیسے میرے چہرے سے میرے خلوص کا اندازہ لگانا چاہتا ہو، پھر پرخیال آواز میں بولا، تیری تجویز مجھے منظور ہے، لیکن تو نے عہد شکنی کی تو اس کی قیمت چکانی مشکل ہوگی۔ میرا نام جوبا ہے اور مجھے سینکڑوں انسانوں کے قتل کا تجربہ ہے۔ اس کا لہجہ واضح طور پر دھمکی آمیز اور تیور خطرناک تھے۔ فنکار کبھی عہد شکن نہیں ہوتا سردار، میں نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر تیرے پاس اس سے کوئی بہتر تجویز ہو تو میں اپنا مشورہ واپس لے لیتا ہوں۔ سردار یک بیک اونچی آواز میں ہنس پڑا، دیے ہوئے مشورے واپس نہیں لیے جاتے۔ اب تو بستی میں واپس جا کر خود ہی کوئی کہانی سنائے گا۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ تیری آواز اور تیرا لہجہ جبرین والوں پر کافی اثر کرتا ہے۔ اس بار سردار کا لہجہ فراخ دلانا تھا۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جب ہم نخلستان کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے تو بستی میں جبرین کے قذاق ٹولیوں میں بٹے خوخار کتوں کی طرح گھوم رہے تھے اور ان میں سے ہر ایک مشتعل اور مضطرب تھا۔ سب لوگ میرے خیمے پر آ جاؤ، سردار نے چیخ کر وہاں موجود لوگوں سے کہا اور اپنے اونٹ کو تیزی سے آگے دوڑاتا رہا۔ جب ہم سردار جوبا کے خیموں کے عقب میں واقع مویشی خانے کے نزدیک سے گزرے تو وہاں چند خیموں سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ چنگاریاں بھی اٹھتی نظر آ رہی تھی۔ فساد، یہاں فساد کے آثار ہیں۔ جوبا یہ کہتا ہوا بے اختیار اپنی سمت رفتار اونٹ کی پشت سے کود پڑا اور پھر اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خیموں کے درمیانی راستوں میں گھس پڑا۔ میں بھی اپنے اونٹ سے کود کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ مویشی خانے کے عقب میں صحرائی قزاقوں کے چند خیمے آباد تھے۔ جب ہم تنگ راستوں سے نکل کر وہاں پہنچے تو ہر طرف شدید افراتفری اور لوٹ مار کے آثار نظر آئے۔ ریت پر بے شمار انسانی قدموں کی بے ترتیب نشانات بکھرے ہوئے تھے، جیسے بہت سے آدمی جم کر ایک دوسرے سے دو لڑتے رہے ہوں۔ ایک خیمے کو بری طرح پھاڑ کر نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ اجلے خیمے سے اٹھتے ہوئے دھوئیں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حملہ آوروں پر جلدی اور گھبراہٹ طاری رہی اور وہ اپنی اس کیفیت کی بنا پر اس خیمے کو پوری طرح آگ نہ لگا سکے ہوں۔ تکاما، تکاما! سردار جوبا نے جلے ہوئے خیمے کے قریب پہنچ کر اس کے مکین کو پوری قوت سے کئی بار پکارا۔ میں کسی آواز کا منتظر رہا، لیکن جواب ندارد۔ ہاں، وہاں سے کچھ فاصلہ پر سردار کے خیموں کی جانب سے ایک بڑے ہجوم کی ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھی۔ جب سردار سے ضبط نہ ہو سکا تو وہ میرا ہاتھ تھام کر پھرتی سے اجلے خیمے میں گھس پڑا اور اس کی عقابی نظریں بے چینی کے ساتھ کسی زیرو کو تلاش کرنے لگی۔ تکاما کے خیمے میں بھی دھما چوکڑی کے آثار تھے، جیسے آگ لگنے سے قبل وہاں بھی گھمسان کا رن پڑا ہو۔ سارا مال و اسباب بری طرح تباہ کیا گیا تھا۔ نہ جانے یہاں کیا ہوا ہے۔ جوبا کسی زخمی بھیڑے کی طرح غرایا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس قصے کے بارے میں لوگ کیا جانتے ہیں۔ ہم دونوں اپنے اپنے اونٹ کی پشت پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ جوبا کے خیمے کی طرف چل دیے تاکہ ادھر کے حالات کا بھی کچھ اندازہ ہو سکے۔ سردار جوبا کے وسیع خیموں کے سامنے والے میدان میں جبرین کے بے شمار قزاق پھیلے ہوئے تھے۔ ان سب کے تیور بگڑے ہوئے تھے اور ان کی بے چین نگاہوں میں انتظار کی کیفیت نمایاں تھی۔ جوبا کو آتا دیکھ کر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور پل بھر میں وہاں پھیلا ہوا شور سکوت میں بدل گیا۔ ہر شخص جوبا کی زبان سے مانینی کے بارے میں کوئی خبر سننے کا منتظر تھا۔ سردار جوبا ایک جگہ اپنا اونٹ روک کر اس کی پشت سے اتر پڑا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ پھر ہم دونوں قزاقوں کے ہجوم کے درمیان سے گزرتے ہوئے جوبا کے خیمے کے سامنے والے بلند چبوترے پر جا پہنچے۔ سردار جوبا نے بہت محتاط اور گہری نظروں سے وہاں جمع ہونے والوں کے تیور بھانپے۔ پھر اس کی باروب دار گونجیلی آواز ابھری، تکاما کہاں ہے؟ ایک ثانیے کے لیے جبرین والوں کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ چڑھے ہوئے تیور اتر گئے اور وہ سردار جوبا سے آنکھیں چرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تکاما کہاں ہے؟ انہیں متزلزل دیکھ کر جوبا غصیلی آواز میں دھاڑا۔ اچانک مجمع کے آخری حصے میں حرکت پیدا ہوئی اور لوگ سرک کر کسی کے لیے راستہ بنانے لگے۔ میری بے چین نگاہیں اس طرف جم کر رہ گئی۔ چند ہی ثانیوں میں آنے والا سامنے آ گیا۔
میں نے ایک نظر جوبا کی طرف دیکھا۔ زخموں کے پرانے نشانات سے بھرا ہوا اس کا چوڑا چکلا چہرہ غصے کی شدت سے تاریک پڑ گیا تھا اور وہ اپنے ہونٹ دانتوں میں دبائے آنے والے کو گھور رہا تھا۔ آنے والا جبرین کا ایک شاذور لڑاکا تھا۔ اس کا نام حبلی تھا۔ حبلی کا تندرست بدن سر سے پان تک خون کے چھینٹوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس پر چیتھڑے جھول رہے تھے، اور اس نے اپنی باہوں میں خون آلود سفید چادر میں ڈھکی ہوئی کوئی وزنی چیز اٹھا رکھی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدم کانپ رہے تھے، لیکن وہ بڑی بے خوفی کے ساتھ سردار جوبا کی جانب دیکھتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ سردار جوبا کے بلند چبوترے کے قریب آ کر حبلی ٹھہر گیا اور بڑی جرات کے ساتھ بولا، تکاما مارا گیا سردار، اس کے خیمے کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے، سردار جوبا چیختے ہوئے لہجے میں بولا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ کہ جبرین والے اب اپنے ہی آدمیوں کے خون کے پیسے ہو گئے ہیں؟ جبرین جادوگروں کے لیے نہیں ہے سردار، حبلی نے یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تکاما کی چادر پر لاش کو جوبا کے قدموں میں پھینک دیا۔ میں نے ایک نظر تکاما کی خون میں نہائی ہوئی لاش پر ڈالی اور کانپ کر رہ گیا۔ تکاما کو بڑی بے رحمی کے ساتھ موٹ کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیا تکاما جادوگر تھا؟ جوبا نے متحیرانہ آواز میں پوچھا۔ ہاں، بستی والوں نے اس کے خیمے پر روشن بدن اور سنہرے تاج والی ایک شہزادی کھڑی دیکھی تھی۔ جب اس کو للکارا گیا تو وہ فوراً غائب ہو گئی۔ اس کے بعد تکاما کا خون ہم پر واجب ہو گیا۔ ہم نے کن تلواروں سے مار مار کر اسے ہلاک کیا، اس کا خیمہ جلا دیا گیا۔ لیکن تم لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ سردار جوبا غضبناک آواز میں دھاڑا۔ کسی نے نہیں۔ حبلی کی نگاہیں جھک گئیں۔ یہ میرا قصور ہے۔ میں نے اشتعال میں آ کر تکاما کے خیمے پر پہلے حملے میں پہل کی تھی، پھر سب لوگوں نے میری تقلید کی۔ جبرین میں فیصلے صادر کرنا تیرا حق ہے اور میں نے تیرے حق کی تلفی کی ہے۔ میں بہادری اور سچائی کی قدر کرتا ہوں حبلی۔ سردار جوبا چند ثانیوں کے سکوت کے بعد نپی تلی آواز میں بولا، جا میں نے تیرے فیصلے کی تائید کی، مگر آئندہ میں ایسی غلطی کو نہ بخشوں گا۔ سردار، جبلی نے سر جھکا کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو اپنے لوگوں پر بہت مہربان ہے۔ وہ دونوں اپنی گفتگو میں مصروف تھے، لیکن حبلی کی زبان سے روشن بدن اور طلائی چہرے والی کسی شہزادی کا ذکر سنتے ہی میں بے چین ہو گیا۔ مجھے بے اختیار توسیہ یاد آ گئی۔ وہ بدنصیب شہزادی اب روحانی طور پر صفاق مانینی کی قید سے نجات پا چکی تھی، مگر اس کا جسم اب بھی سندلی مابت کا قیدی تھا۔ مانینی کی بے بسی، قید اور پھر فرار کے بے تربے واقعات نے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی کہ میں اپنی پیاری توسیہ کے بارے میں کچھ سوچ سکتا۔ سردار، جبرین والے اب مانینی کے منتظر ہیں۔ حبلی نے اپنی جابخشی کے بعد مانینی والوں کے بستی والوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے خوشامدانہ لہجے میں جوبا سے کہا۔ مانینی کا نام آتے ہی جبرین والوں میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ مانینی، سردار جوبا نے چڑھتے سورج کی طرف چہرہ بلند کر کے گھمبیر آواز میں کہا، اس ناپاک اور ملعون بڈھے کی کہانی تم حسین سے سنو گے۔ اچانک لوگوں میں دبی دبی پرجوش سرگوشیاں پھیلنے لگی۔ سکوت کا سینہ چاک ہو گیا اور استفسار طلب نگاہیں جوبا کے چہرے سے ہٹ کر مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے فوری طور پر اپنے حواس کو مجتمع کیا اور لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے توسیہ کی قید سے کہانی شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا، جبرین میں بسنے والے مقدس آگ کے پجاری ہو، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری تاریخ کیا ہے اور تم اس صحرائے اعظم کے اس گوشے میں گمنامی کی زندگی بسر کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، مجمع نے ہم آہنگ ہو کر پرجوش آواز میں جواب دیا۔ تو سنو، صحرا کے طول و عرض سے لے کر نیل کے کناروں تک ایک دور میں پتھروں کے پجاریوں کی حکومت تھی۔ وہ آتیش دیوتا کے سنگی بت بنا کر ان کی پوجا کرایا کرتے تھے۔ ان کے حکمران کا ایمان تھا کہ آگ سراسر ابدی ہے اور اس کے پجاری کبھی اچھائیوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس نے تلوار کی قوت سے آتش پرستوں کو مذہب بدلنے پر مجبور کیا، اور اپنی جدی روایات سے منہ موڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ان کا خون بہایا گیا۔ آگ اور خون کی اس ہولی میں مجوسیوں کے قبیلے اس سنگ پرست حکمران کے خوف سے فرار ہونے لگے، اور جس کا جدھر منہ سمایا وہ ادھر ہو لیا۔ تمہارا قبیلہ بھی نیل کے بائیں کنارے کی ایک زرخیز بستی کو خیرآباد کہہ کر صحرا میں گھس گیا، اور تمہارے پرکھوں نے صحرا کے اس گوشے میں پناہ لی جہاں تم آج بھی آباد ہو۔
پھر تمہارے پروہتوں پر انتقام کا جنون سوار ہوا۔ میری آواز بتدریج بلند آہنگ ہوتی جا رہی تھی۔ جبرین والے ہمتن گوش بنے ہوئے تھے، حیرت سے ان کے دہانے کھلتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ جبرین میں اس وقت آتش پرستوں کے بڑے بڑے پروہت جمع تھے اور وہ اپنے اختلافات کو بھلا کر دن رات اس عمارت کی تعمیر میں مصروف ہو گئے جہاں آج بھی مقدس آگ روشن رہتی ہے، اور جس آتش کدے میں تم عبادت کرتے ہو وہاں آگ روشن کرنے کے بعد سارے پروہت اس آتش کدے میں جا گھسے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ اندر کیا کر رہے ہیں۔ کئی دن گزر گئے لیکن سنگ پرستوں کے حکمراں تمہارے پروہتوں کو کوئی وار نہ چلا۔ پھر انہوں نے اپنے علم سے سراغ لگایا کہ اس بادشاہ کی ایک ہی لڑکی ہے جس سے اسے بے اندازہ محبت ہے۔ اس شہزادی کا نام توسیہ تھا۔ تمہارے پروہت اپنے عمل سے اس لڑکی کی روح کو اس کے جسم سے الگ کر کے قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بادشاہ کو اپنے کاہنوں کی مدد سے پتہ چل گیا کہ آتش پرستوں کی کسی گمنام قبیلے کے کاہنوں نے یہ وار کیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے بیرو بدن کو تازہ پھولوں کے انبار میں چھپا دیا اور اپنے لشکر صحرا کے چپے چپے میں پھیلا دیے۔ جب مدتیں گزرنے کے بعد بھی اس قبیلے کا سراغ نہ ملا تو اس بادشاہ نے صحرا کے سینے پر سندل کی لکڑی سے ایک خوبصورت کلیسا تعمیر کرایا اور اپنی لڑکی کا بیرو بدن وہاں محفوظ کر دیا۔ وہ بدن صدیوں سے اس سندلی کلیسا میں اپنی روح کا منتظر ہے۔ تمہارے پروہت انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہوں نے یہ راز ہر ایک سے پوشیدہ رکھا اور توسیہ کی روح نسل در نسل تمہارے پروہتوں کی قید میں رہی اور اب تک وہ مانینی کی قیدی تھی۔ میں ایک ثانیے کے لیے خاموش ہوا اور وہ سب بے چین ہو کر پہلو بدلنے لگے۔ وہ جلد از جلد سب کچھ جان لینا چاہتے تھے۔ ان کے چہرے فرتے جوش سے سرخ ہوتے جا رہے تھے۔ مانینی کو تم لوگ مقدس سمجھتے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں سچ اور جھوٹ کا تانا بانا ترتیب دے کر کہنا شروع کیا، مگر وہ راتوں کی گناہ پرور اور نحوست امیز تاریکی میں تالیس دیوتا کے اتار کر روپ دھار کر تمہاری کنواریوں کے آبرو سے کھیلتا رہا۔ وہ خوش تھی کہ کوئی ماورائی قوت راتوں کی سیاہی میں ان کی کوکھوں میں زرخیزی کے جوہر بکھیر رہی ہے۔ مانینی تقدس کے لبادے میں ایک درندہ تھا۔ وہ اس منصب کا ہرگز اہل نہیں تھا جو تم نے اسے سونپا ہوا تھا۔ اس نے توسیہ پر بھی بہت ظلم ڈھائے، پھر اس شہزادی سے ایک سمجھوتا کر لیا۔ تمہاری بے خبری میں مانینی نے مٹی سے بلند بت بنائے اور نخلستان کی تنہائی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس نے اپنا مسلک بدل لیا۔ اس کے صلے میں آتش دیوتا نے اس کو بہت سی جادوئی قوتیں دے دی۔ وہ تمہارے درمیان آتش پرست تھا لیکن نخلستان کی خلوت میں وہ بت پرست تھا، اور جب تمہیں ہوش آیا اور تمہارے سردار نے مانینی کو مویشیوں کے استبل میں قید کر دیا تو کسی نے نخلستان میں جا کر مٹی کے بتوں کو نہ توڑا۔ کل رات ان بتوں کو جو جادوئی قوت سے تالیس کی بنائی جاتی رہی اور استبل کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور مانینی چوروں کی طرح یہاں سے نکل کر نخلستان جا پہنچا۔ جب صبح کے اجالے میں یہ راز کھلا تو میں سردار جوبا کے ہمراہ نخلستان پہنچا، مگر مانینی کو بر وقت خبر ہو گئی۔ وہ دھوئیں کی پتلی لکیروں کا روپ بدل کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ ہم نے اپنے اونٹوں پر میلوں دور تک اس دھوئیں کا پیچھا کیا، اس پر اپنی کمانوں سے تیر پھینکے، لیکن ہم اس کو کچھ نہ بگاڑ سکے اور وہ دھواں اوپر اٹھتے اٹھتے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تم پر اب شکرانے کی عبادت لازم ہے کہ تمہاری بستی کو اس سے نجات مل گئی۔ جبرین والوں میں پھیلی ہوئی سنسنی خوف میں بدل گئی اور وہ دبی دبی آوازوں میں سرگوشیاں کرتے وہاں سے منتشر ہونے لگے۔ تو بڑا چالاک ہے حسین، سردار جوبا نے پسلیوں میں کوہنی مار کر میرے کان کے نیچے مسرت سے کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو اتنے اعتماد سے جھوٹ بول لیتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میدان بالکل صاف ہو گیا اور ہم تکاما کی ادھڑی ہوئی لاش کو اسی چبوترے پر چھوڑ کر خیمے میں واپس آ گئے۔ خیمے میں پہنچ کر جوبا والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا اور جذبہ احسان مندی سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، حسین تو چاہے جو چاہے مجھ سے مانگ لے، آج میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ مجھے اس وقت صرف تنہائی کی ضرورت ہے سردار، میں نے اپنی توسیہ کی یاد کی کسک محسوس کرتے ہوئے کہا۔ سردار جوبا نے میرے شانے میں اپنی مٹھیاں جکڑ کر ایک جھٹکے سے خود کو الگ کر دیا اور میرے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولا، تو سنگ تراش ہے نا حسین؟ ہاں سردار، وہی میرا فن ہے اور وہی میری زندگی۔ تو مستہ ہو کہ آج سے میں تجھے جبرین میں سنگ تراشی کی اجازت دیتا ہوں۔ تجھ سے کوئی نہ پوچھ سکے گا کہ تو پتھر کے بت کیوں تراشتا ہے۔ جوبا،
میں اس سے بغلگیر ہو گیا۔ اس وقت تنہائی میرا منہ مانگا انعام ہے۔ جوبا میری گریف سے نکلتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں، میری کنیزیں کئی روز سے میری منتظر ہیں اور مجھے آج کی رات جشن کا انتظام بھی کرنا ہے، کیونکہ میری بستی کو مانینی کے شکنجے سے نجات ملی ہے۔ جوبا چلا گیا اور میں اس وسیع خیمے میں تنہا رہ گیا۔ سورج کی تیز کرنیں خیمے کی کھڑکیوں سے گزر کر اندر چکا چوند پیدا کر رہی تھی، اور میں نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے چرمی پردے گرا دیے اور خود توسیہ کے بارے میں سوچتا ہوا قالین پر آ بیٹھا۔ میری جستجو کا ایک مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ مانینی اپنے لوگوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کے داغ کھا کر بے سر و سامانی کے عالم میں صحرا کی بے رحم وسطوں میں فرار ہو چکا تھا۔ اس کی پراسرار قوتوں کا طلسم بکھر چکا تھا اور میری پیاری توسیہ کی مظلوم روح اب اس کی قید سے آزاد تھی۔ میں انتظار کے کر میں مبتلا قالین پر پہلو بدلتا رہا۔ میرے کان فضا میں کانسی کے گھنٹیوں کے مانوس ترنم کے منتظر تھے اور نگاہیں توسیہ کے پرجمال شاہانہ پیکر کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ پردوں کی سرسراہٹ اور ذرا ذرا سی آہٹ پر میں چونک پڑتا، مگر انتظار کے لمحات جاتے رہے۔ میں بے چین ہو کر خیمے سے باہر نکل آیا اور سمت کا تعین کیے بغیر آہستہ آہستہ ایک طرف چل پڑا۔ اس وقت میری سماعت مفلوج ہو چکی تھی۔ نگاہوں کے سامنے توسیہ کا تصوراتی پیکر بہروپ بدل بدل کر لہرا رہا تھا اور مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ پھر اچانک ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا، حسین! اس آواز میں حیرت تھی، محبت تھی، مٹاس تھی، وصل کی لذت تھی۔ مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ جبرین کے سردار جوبا کی قہر کی ماری ہوئی بیٹی زینو تھی، جسے باپ کی زندگی میں ہی محض میری خاطر اس چوپال میں پھینک دیا گیا تھا۔ حسین، تو بڑا سنگ دل ہے، زینو میرے سینے میں گھونسا مارتے ہوئے روحانسی آواز میں بولی۔ قزاقوں کے سردار کی لڑکی کے چہرے پر اس وقت بے آبروئی کی وحشت سوار تھی۔ آنکھوں میں بھیانک بے رونقی اور سرد مہری رچی ہوئی تھی۔ حسین زلفیں گرد و غبار کی وجہ سے الجھ کر بدوزہ ہو چکی تھی، لیکن اس کے بھرے بھرے رخساروں پر اس وقت بھی زندگی کی شفق رنگ تازگی بکھری ہوئی تھی۔ اس کے ورم آلود گلابی ہونٹ اور برہنہ شانوں کے نیلے نیلے داغ جبرین کے ہوس پرست بھیڑیوں کے ستم کی کہانی سنا رہے تھے۔ زینو، میں تجھے لینے آیا ہوں، میں نے اپنی ندامت کو چھپاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ وہ وحشتناک انداز میں زور سے ہنس پڑی۔ جبرین کی روایت ہے کہ چوپال والیوں کو کوئی گھر نہیں لے جا سکتا۔ تو جوان ہے اور تیری راتیں بھی کٹھن گزرتی ہوں گی۔ آجا، آج جبرین والوں پر شاید شراب نوشی بند کر دی گئی ہے، اسی لیے میں آزاد ہوں۔ جلدی سے چوپال میں آجا، ورنہ نشے میں ڈوبے ہوئے بھیڑیے مجھے چھین کر لے جائیں گے۔ چوپال میں آنے والا ہر شخص مجھ پر ٹوٹتا ہے۔ سردار کی بیٹی سے کھیل کر وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ نہیں زینو، میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو جوبا کی بیٹی بن کر اس کے خیمے میں رہے گی، اور میں ان سے نہیں جو نشہ کر کے اپنے مقام سے گر جاتے ہیں۔ سن، تو بڑا پاک باز ہے۔ وہ آگے کو جھک کر اپنی پیشانی میرے چہرے پر ٹکا کر ہزیانی آواز میں بولی، مانینی مر جائے تو بستی والے تجھے اس کی جگہ پروہت بنا دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ میری گریف سے آزاد کرایا اور قہقہے لگاتی چوپال کی طرف بھاگ گئی۔ میں کئی ثانیے تو خالی و ذہنی کے عالم میں وہاں کھڑا رہا، پھر تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ زینو نے اس وقت ذہنی طور پر مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، اور میں توسیہ کے بارے میں سوچنے کے ساتھ ہی اپنے وجود پر بھی ندامت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے حالات کے چنگل میں پھنس کر جس طرح زینو کو اعلیٰ کار بنایا تھا، وہ رویہ میرے لیے سہانے روح تھا۔ زینو کی آمد نے میرے اس خوابیدہ احساس کو پوری شدت سے بیدار کر دیا تھا۔ بستی میں اب جا بجا مشلیں روشن ہونے لگی تھی۔ رات کی پھیلتی ہوئی سیاہی میں آسمان پر جھلملاتے ہوئے ستارے نمودار ہو رہے تھے۔ بستی کے وسط سے لوٹتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ جبرین کی فضا آوارہ کتوں کے شور سے محروم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے تالیس کا خیال آیا۔ وہ گونگا حبشی اپنی کوتاہی کا داغ مٹانے کے لیے جان کی بازی لگا کر صحرا میں جا گھسا تھا، اور شاید اس کو ساتھ لیے بغیر جبرین کے کتے واپس نہ آتے۔ سردار جوبا اپنے خیمے میں بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز مٹی کی سراہی موجود تھی، اور ایک کنیز ہولے ہولے اس کی پوچھ سے لا رہی تھی۔ تو کہاں چلا گیا تھا حسین؟ جوبا نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا۔ بستی تک گیا تھا،
میں نے مزمحل لہجے میں کہا۔ کیا کسی پر دل آ گیا ہے؟ جوبا اس وقت بہت زیادہ مسرور تھا۔ جوبا، میں تیری بیٹی کے لیے اداس ہوں۔ کیا تو اس سے شادی کرے گا؟ جوبا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں اسے تیری بیٹی کے روپ میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں۔ جوبا سراہی پھینک کر کھڑا ہو گیا اور غصیلی آواز میں بولا، چوپال میں جانے والیاں کبھی اپنے گھروں کو واپس نہیں جاتی۔ یہ تجویز میرے لیے ایک گالی ہے۔ تو میرا سر قلم کر دے، میں نے بے دلی سے کہا۔ نہیں، تو میرا دوست ہے۔ جوبا ہنس پڑا۔ زینو کو بھول جا، اب وہ بازاری عورت ہے، اور وہاں آج رات آتش کدے میں ایک خاص عبادت ہوگی جہاں بستی کا پروہت بھی چنا جائے گا، پھر ساری رات جشن ہوگا، مانینی پر فتح کا جشن۔ وہ اپنی بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ جوان اور نوخیز کنیزوں کے جلوے آج تجھے مدہوش کر دیں گے۔ میں خالی و ذہنی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر جوبا وہاں سے چلا گیا اور میں پھر اس وسیع خیمے میں تنہا رہ گیا۔ وہاں صرف ایک مشل جل رہی تھی اور اس کی لو ساتھ ساتھ گھٹتے بڑھتے سائے اس خیمے میں طاغوتی قوتوں کی جنگ کا سما پیدا کر رہے تھے۔ میں کافی دیر تک بے چینی کے ساتھ دوسرے کو یاد کرتا رہا۔ میرے لیے اس کی طویل غیر حاضری سخت الجھن اور تشویش کا باعث تھی۔ جس دن سے میں نے اسے دیکھا تھا، جب بھی اسے دل کی گہرائیوں سے یاد کیا، وہ ہمیشہ میرے پاس آئی تھی۔ اس وقت وہ مانینی کی قید میں تھی، لیکن اب وہ آزاد ہو چکی تھی، اور آزادی ملنے کے باوجود وہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ ان حالات میں بنت نیل کی جانب سے میری تشویش بالکل برحق تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ میں اس روح کی تلاش میں کسی سے مدد نہیں لے سکتا تھا، اور میرے لیے یہ سراغ پانا مشکل تھا کہ وہ اس وقت صحرائے اعظم کے کسی گوشے میں اور کس حال میں ہے۔ میں انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک خیمے میں کسی کے قدموں کی دھمک گونجی اور میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ میں نے سر گھمایا تو سردار جوبا نشے کی حالت میں تیزی سے میری جانب بڑھا آ رہا تھا۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی، آنکھیں خمار سے خون کے کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ہوسناک چمک کھونج رہی تھی، اور اس کے سر پر کسی پرندے کی کھال پڑی ہوئی تھی۔ جوبا، میں نے خلاف توقع اسے موجود پا کر متحیرانہ لہجے میں بولا، چلو، آتش کدے میں عبادت شروع ہو چکی ہے، ذرا ہی دیر میں معبد کے دیو ہیکل دروازے بند ہونے والے ہیں۔ وہ میرے قریب آ کر ٹھہری ہوئی مگر قدرے بھاری آواز میں بولا۔ جوبا نشے کی حالت میں بہت خطرناک ہو جاتا تھا۔ اس عالم میں وہ بحث کرنے والوں کے لیے قہر مجسم ثابت ہوتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے ہمراہ خیمے کے عقبی دروازے سے کھلی فضا میں نکل آیا۔ یہاں سے ہم دونوں الگ الگ اونٹوں پر سوار ہو کر بستی کے آخری سینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل جوبا نے میرے سر پر بھی ایک کپڑا ڈال دیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور پراسرار داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔